اور اب ہمیں جوائن کیا ہے JUIF کی رکن قومی اسمبلی محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ نے، جو ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور قومی اسمبلی کی اس کمیٹی کی رکن تھیں جس میں یہ بل جو آج سینٹ سے منظور ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو 2 بل تھے جو منظور نہیں ہوئے، ان پر جو گفتگو ہوئی اس کمیٹی میں بھی یہ موجود تھیں۔ شاہدہ اختر علی صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ باقی معاملات پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا ہم آپ کو سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتے ہیں۔ میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کبھی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ اس طرح اس فلور پر آ کر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی شاہدہ اختر علی صاحبہ، یہ جو مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بات کہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں۔ آپ بھی اپنی پارٹی کی ایک سینئر رہنما ہیں اور اس سارے معاملے سے آپ آگاہ بھی ہیں، آپ اس میں شامل بھی رہی ہیں۔ کیا آج کے بعد سے JUIF آپ کی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حامد میر صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ عوام کے سامنے ہماری رائے بھی آ جائے، کیونکہ بینگ اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی وہاں تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور نہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم نہ ہی بولیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کا ہے، یا ابھی جو مولانا عطاء الرحمان صاحب کا سینٹ میں بیان آیا ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اب راستے جدا ہو گئے یا پھر ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ سوالات ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا راتوں رات ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو ایک خلیج ایک دراڑ کی شکل میں ابھی سامنے آ رہی ہے۔ کل تک جو معاملات تھے، آپ نے نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھا، جب مولانا اسد کو بولنے نہیں دیا گیا تو ہم تمام اپوزیشن ایک ساتھ تھے اور اس بل کی مخالفت بھی تھے، لیکن اس کے بعد جب ہماری میٹنگ ہوئی کل رات کو بھی، اس پہ بھی ہمارا یہی تھا موقف۔ ہم نے کہا کہ جب اگر حکومت کو جلدی ہے، جلد بازی کر رہی ہے، تو ہمیں کیا ایسی عجلت آئی ہے کہ ہم ابھی اس کے بعد بھی سیشن کریں جب کل سیشن پروروگ ہو گیا۔ لیکن وہاں بھی تھوڑا نرم رویہ دوسری دونوں پارٹیوں سے ہمیں ملا، جس پہ ہمیں بھی تحفظات کل بھی تھے۔ آج صبح کی پارٹی میٹنگ جب ہوئی ہے، ان کے ساتھ عطاء الرحمان صاحب تھے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تھے، میں تھی خود پارٹی کی، اور سینئر لیڈرشپ تھی ان کی بھی، تو ہماری ملاقات وہاں پہ ہوئی۔ ان ترامیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی، وہاں پہ میں نے بھی اپنے تحفظات دیے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، میں اس کمیٹی کی ممبر رہی ہوں۔ کمیٹی کی کمپوزیشن پہ شاید خاقان عباسی نے بھی پہلے دن اعتراض کیا، میں نے بھی کیا، کیونکہ وہ تھرو موشن جو 244C تھا وہ یہ لے کے آئے اور سی پہ بنی، مطلب وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ جو واٹ ایور، اب تو کمیٹی کی وہ حیثیت بھی نہیں رہی۔ لیکن جب ہماری 3 میٹنگز ہوئی، وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد ایک غیر رسمی کمیٹی میٹ کرتی ہے اسپیکر ہاؤس میں، اس میں مجھے نہیں بلایا گیا۔ بھئی ہم بھی تو اپوزیشن کی ایک تیسری پارٹی ہیں، اسپیکر سے گلہ تو اپنی جگہ پہ، وہ تو پھر بعد میں الگ بات ہے کہ ہم کریں گے، لیکن ہمیں گلہ اپنی جماعتوں سے اپوزیشن تھا کہ جب ہم انٹرنل میٹنگ ایک ساتھ کرتے ہیں اور جب ہم گروپ کی صورت میں جاتے ہیں، تو ابھی مجھے کیوں چھوڑا گیا دوسری پارٹی، مطلب 11 میں سے 9 ممبرز تھے، وہاں پہ یہ ترامیم ٹوٹلی ڈسکس ہوئی۔ ترامیم نیت پہ لیکن جس کمیٹی کی آپ ممبر تھیں، جی، اس کمیٹی میں جو 2 بل آج سینٹ سے پاس ہوئے ہیں، جی، یہ بل وہاں پہ آپ نے ڈسکس کیے تھے؟ وہاں پہ اس کی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ discussion. یہ ترامیم جو ہے یہ اسپیکر ہاؤس میں غیر رسمی میٹنگ جو تھی وہاں پہ ہوئی ہے۔ جو 3 ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں پہلے ہی ہم نے یہ کہا کہ ہمیں FATF کے وہ ریکوائرمنٹ تو آپ دیں کہ جو مانگی گئی ہیں، کہ آیا بل یہ اس کے مطابق ہیں یا اس بل کی آڑ میں کوئی اور چیز آپ نے کیا۔ آج صبح سینٹ کا اجلاس ہونے سے پہلے جو ایک آپ کی اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی، جی،
اس میں کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو بریف نہیں کیا تھا ان دونوں بلوں کے بارے اس میں بالکل بریف کیا تھا. ہماری ان ترامیم سے کوئی اختلاف نہیں تھا. ہماری اپنی بھی جو ریزرویشن تھی اس بل کے حوالے سے، ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوگی تو اور یا سلامتی پہ کوئی کویسچن مارک ہوتا ہے تو ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم اس کو پوری طرح سٹڈی کر لیں. یہی بات ہم نے اسمبلی میں بھی کی کہ آپ اتنی عجلت میں نہ جائیں. لیکن یہاں پہ بات جو ہے پھر ہمارے جو سینٹ کے اراکین تھے، چونکہ وہاں پہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا. اسمبلی میں تو ہم کنٹینیوسلی ملتے تھے اور اسی کے بعد جو اس کے بعد بھی ہماری 2 میٹنگز ہوئی سیشن کے بعد بھی، تو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ واقعی کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہوگا تو سینٹ کی کمیٹی کو بھی اب آپ اس کا جواب دیں جی. ان کا شکوہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اسپیکر ہاؤس میں ایک غیر رسمی اجلاس ہوا، یہ ممبر تھی کمیٹی کی، ان کو وہاں نہیں بلایا گیا. بالکل غلط کیا، نہیں بلایا تھا. تو اگر ایک فارمل کمیٹی موشن سے پارلیمنٹ کی بن گئی تھی تو کسی انفارمل کمیٹی کی یا ورکنگ گروپ کا جواز نہیں بنتا تھا. کوئی ضرورت نہیں تھی. اور ہم نے آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ان کو یہی کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے جب عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے شک بائی شک. عطاء الرحمان صاحب کی سینٹ میں تقریر کے بعد ان سے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے؟ نہیں، پہلے. تو پھر انہوں نے تقریر کیوں کی؟ جی میں وہی آپ بتا رہی ہوں کہ شاہدہ آپا بھی وہاں موجود تھیں اور ہمارے سینئر لوگ موجود تھے جو اس کمیٹی کا حصہ تھے، اور انہوں نے شک بائی شک کی جو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی تھیں، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے، ہم نے ان کو ایکسپلین کیا. دیر واز ایک کوآرڈینیشن جو تھی، لیکن جیسے کہ ابھی شاہدہ آپا نے کہا کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں، اور آپس میں بڑا کوڈیلی ہم نے ڈسکس بھی کیا. صبح غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمارا ایک متحد اپوزیشن ہے اس چور نالائق نااہل حکومت کے خلاف، جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اس وقت مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی کی چکی میں پیس دیا ہے، وہ ہمارا اسی طرح متحد ہے. اور انشاءاللہ اے پی سی میں ہمیں آپ اکٹھے نظر آئیں گے اور ان کے خلاف انشاءاللہ ہم. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد شاہدہ اختر علی صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بریک کے بعد دوبارہ